پتہ چلا تھا کہ آپ کی نجومی بابا سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان کے اداروں نے جو گند کریٹ کیا تھا 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے نام سے، ہائیبرڈ بریگیڈ کے نام سے، وہ کے پی کے سے کوئی کمانڈوز بھی آ گئے ہیں جو کہ ان کی حفاظت کے لیے معمول کیے گئے ہیں۔ دیکھیے ایک بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ان کو گالیاں بکنا شروع کر دیں اور ان کو ڈیتھ تھریٹ دیے ہیں، ریپ تھریٹ دیے ہیں۔ جو بھی ان بائزڈ ہیں لوگ وہ ان سے یہ سوال تو پوچھیں گے، یہی سودا بیچتے ہیں کہ بس اس کے بعد اب بھائی کو مائک دے دیجیے گا، پھر دیکھیے گا بھائی کیا کرتا ہے۔ اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وہی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ بنکر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آس پاس جو وہ حفاظتی دیواریں بھی جو ہے وہ بنا دی گئی ہیں۔ ٹرمینیٹ فرام دا جاب کر دیا گیا ہے، جاب سے ان کو برخاست کر دیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان جن کا دورہ پاکستان کے لیے بہت اہم تھا، پاکستانی معیشت کے لیے سننے میں آیا تھا کہ بہت اہم ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ان کی پوسٹ پونمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت افورڈ نہیں کرتی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار رضوان رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عفیفہ، کیا حال ہے آپ کے؟ سنا ہے میں نے وہ ایک کی تھی، ٹویٹ کر دی تھی تو آپ کو بڑے لوگوں کی طرف سے اسکرین شاٹس بھیجے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، جو صبح مجھے سب سے پہلا میسج آیا تھا وہ آپ کی ٹویٹ کا اسکرین شاٹ ہی آیا تھا کہ یہ کیونکہ اس میں آپ نے عفیفہ مینشن کیا تھا تو لوگوں نے یہ سمجھے بغیر کہ عفیفہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس طرح سے عفیفہ کا لفظی مطلب، اور انہوں نے مجھے بھیجنا شروع کر دیا۔ عفیفہ کا لفظی مطلب تو محترمہ یا جن کو عزت سے بلانے کے لیے جو لقب ہے وہ ہوتا ہے نا، بالکل۔ تو اس لیے میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ چونکہ مطالب میں زیادہ تر پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے آج آپ کی صبح خراب کر دی۔ چلیے آج کے اچھا سر، نجومی بابا سے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کی نجومی بابا سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، ہاں، اس پر تو میں بعد میں آؤں گی، لیکن شروع آج ہم جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہی کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے بین الاقوامی میڈیا کو ایک اور انٹرویو دیا ہے اور اس کے بعد جو اس اینکر کے ساتھ سلوک ہوا اس بیچاری نے اپنے کمنٹس آف کر دیے ہیں اور اب اس کے اوپر پاکستان کا، چلے ہمارے ہاں تو صحافیوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا، ہمیں تو اپنے لوگوں کی مینٹیلٹی کا بھی پتہ ہے، لیکن ہم سب جو ہے وہ پاکستانی اپنے ملک کے ایمبیسڈرز ہیں، لیکن اگر ہم کسی بیرون ملک صحافی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو پاکستان کا کیا امیج جائے گا؟ ہم کیا میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو بھی نہیں بخش رہے، اپنے ہاتھوں ہم یہ چیز کرتے ہی ہیں، تو اب دوسرے بھی اس کی زد میں آنا شروع ہو گئے۔ دیکھیے ایک بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اداروں نے جو گند کریٹ کیا تھا 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کے نام سے، ہائیبرڈ بریگیڈ کے نام سے، وہ اب پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں سے نکل کے دوسرے ملکوں میں بھی جانا شروع ہو گیا اور وہاں پہ بھی پاکستان کے مفادات کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ وہ ایک چینی نژاد خاتون ہیں جو ڈوشے ویلے جو جرمن میڈیا ہاؤس ہے اور بڑا مطلب کہ میں انہیں بائسڈ بھی سمجھتا ہوں، جرمن بہت بائسڈ ہوتے ہیں اپنی سپیریئرٹی کی حوالے سے، اسی وجہ سے تو دو عظیم جنگیں لگی تھی دنیا کے اندر، تو لیکن اپنی بائسنس کے باوجود بھی وہ جرنلسٹک ایتھکس کو نہیں چھوڑتے۔ اور اس خاتون نے جب عمران صاحب کا انٹرویو کیا تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی اس کے اوپر آگے کومنٹ کرتی، ان کا جو ٹویٹر ہینڈل تھا اس پہ جا کر یہ جو عمران خان صاحب کے فینز ہیں انہوں نے اس کے اوپر ان کو گالیاں بکنا شروع کر دیں اور ان کو ڈیتھ تھریٹ دیے ہیں، ریپ تھریٹ دیے ہیں، جو کہ بہت ہی المیہ کی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ جیسے یا ہم جیسے لوگوں کو جا کے اس خاتون سے معذرت کرنی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے، میں تو بتا آیا ہوں کہ جناب یہ جو لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے معاشرے کے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں پاکستان کے معاشرے کے اندر، یہ ہماری اصل نمائندگی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری پوری کی ہے، ایک تو اس کے اوپر ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا مجموعی پرسیپشن جو خراب ہو رہا ہے اس میں کوئی 1-8% تو رکاوٹ بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے سوال کا جواب نہیں دیا عمران صاحب نے، اور ہر جگہ پہ جب ان سے پوچھا گیا ثبوت کیا ہے تو انہوں نے کوئی ریلیونٹ جواب نہیں دیا، اور یہی اس خاتون نے ٹویٹ کیا۔ یہ تو لاسٹ انٹرویو جو ٹی
TRT کو انہوں نے دیا تھا یا جو CNN کو دیا, اس میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. تو یا تو عمران خان صاحب کو جواب تلاش کر لیں اس سوال کا, یا پھر جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے اوائڈ کر لیں کہ وہ اس طرح کے انٹرویوز نہ دیں, کیونکہ آبویسلی انٹرنیشنل میڈیا ان سے یہ سوال تو کرے گا, جو بھی ان بائزڈ ہیں لوگ وہ ان سے یہ سوال تو پوچھیں گے. ہاں دیکھیں, عمران خان صاحب کا جو ایک کمپلیکس ہے نا, سپیریئرٹی کمپلیکس, اور وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے ارد گرد موجود ہیں یہی سودا بیچتے ہیں کہ بس اس کے بعد اب بھائی کو مائک دے دیجیے گا, پھر دیکھیے گا بھائی کیا کرتا ہے. یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے تھے, ایک تو یہ قومی اسمبلی والے 7 سیٹوں والے الیکشن ہوئے نا, 9 سیٹوں والے, اس سے پہلے جو ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب کے, تو یہاں پہ اگر آپ کو یاد ہو تو آخری تقریر جو تھی وہ ان کی 3.5 گھنٹے کی تھی, 2.5 گھنٹے کی تھی. انہوں نے تقریر کی تھی سنگل ہینڈڈلی, میوزک چلا چلا کے انہوں نے بڑی لمبی تقریر فرمائی تھی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسی تقریر کوئی نہیں فرما سکتا اور ان جیسی باتیں کوئی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے وہ یہ سارا ایجنڈا یا یہ سارا پرسپشن لے کر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں, اور جب وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کی جو ڈومیسٹک ٹیم ہے وہ ان کے لیے سب اچھا اور بہت اچھا کی آوازیں لگا دیتی ہے, اور اس کے لیے وہ پھر امریکہ سے لے کے برطانیہ تک اور برطانیہ سے لے کے آسٹریلیا تک اس کے لیے وہ پھر ٹرینڈز بھی جنریٹ کر دیتی ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک کوکون کے اندر, سیلف میڈ کوکون کے اندر رہتے ہیں, یا ببل, اس کو ہم ببل بھی کہتے ہیں, ایکو چیمبر بھی کہتے ہیں صحافت کے زبان کے اندر. تو اس کے اندر مقیم ہوتے ہیں, ان کو اپنی آواز زیادہ اچھی لگتی ہے, لیکن باہر سے جب کوئی اس کے اوپر سوال اٹھاتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہی مسائل پیدا ہوئے ہیں اس وقت, اور نہ ظاہر ہے ان کی تو آرگنائزڈ کیمپین ہوتی ہے. آپ اور میں اس پہ بات کریں گے اور یوں یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. وہ اسی لیے ہی اس جگہ کے اوپر موجود ہیں کہ وہ اپنا پورا سودا بیچتے ہیں اس طرح سے. سر یہ مسائل, چلو ان کے لیے یہ مسائل تو سمجھ میں آ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں ان مسائل کی نشاندہی کیجیے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب بنی گالا اور زمان پارک کے گرد ایک, بنی گالا کا تو خیر ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن زمان پارک کے ارد گرد جو ہے نا وہ ضرور یہ کنفرم ہے کہ بالکل اس کو ایک بنکر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کہ آس پاس جو ہے وہ حفاظتی دیواریں بھی جو ہے وہ بنا دی گئی ہیں, ان کی تعمیر جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ KPK سے کوئی کمانڈوز بھی آ گئے ہیں جو کہ ان کی حفاظت کے لیے معمول کیے گئے ہیں. تو ابھی تک وہ کون سے مسائل ہیں, کیا جو عمران خان صاحب کو تھریٹ دی گئی تھیں یا جو ان کی جان کو خطرہ تھا, کیا وہ بھی ٹلا نہیں ہے, یا یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے, ایک بات ہم نے شاید اس ولاگ کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی کہ وہ جو ملازم تھا ہمارا 1122 کا جو افسر تھا بیچارہ, جو کہ سب سے پہلے کنٹینر پہ پہنچا تھا اور جس نے جا کے زخم کا معائنہ کیا تھا اور انہیں ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی تھی, جن کو عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو گارڈز تھے انہوں نے دھکا دے کے دور پھینک دیا تھا, کنٹینر کے اوپر ہی لیکن دور کر دیا تھا یہ. تو وہ جو ہیں ان کی پہلے انہوں نے, وہ جو گارڈ ہیں ان کا نام بھی رضوان ہے, تو انہوں نے آ کے تو ایک چھوٹے سے ولاگر کو انٹرویو دیا جس نے ان کو اپروچ کیا, ان کا انٹرویو کیا. اچھا, وہ ولاگر بھی بائی دا وے PTI کا ہی تھا جس کو انہوں نے انٹرویو دیا, اور ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ کنٹینر کے اوپر تھی. تو انہوں نے اس سے انٹرویو لیا تو اس نے انٹرویو دے دیا کہ جی میں سب سے پہلے پہنچا, ایک جگہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ گھٹنے سے نیچے تھی تھوڑی سی, میں نے وہاں پہ فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی تو مجھے ان کے گارڈز نے ٹھڈا مار کے دھکا دے کے پرے کر دیا. تو اس انٹرویو نے وہ جو تھا وہ اس نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ جو عمران خان صاحب کا 3 اور 4 گولیاں لگنے کا بیانیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا. اب پہلے تو وہ رضوان جو ہے اس کے خلاف انکوائری کی گئی اور اس سے کہا گیا کہ آپ نے میڈیا سے کیوں بات کی, تو اس نے کہا کہ جناب یہ PTI کا ہی میڈیا تھا تو میں نے اس لیے بات کی, وہ انہی کے لوگ تھے. انہیں کہا گیا کہ نہیں آپ کو بات نہیں کرنا چاہیے تھی. پھر ان کو ٹرمینیٹ فرام دا جاب کر دیا گیا ہے, جاب سے ان کو برخاست کر دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے.
یہ تو بالکل ہی استبدادی بات ہو اس گئی۔ بیچارے کا کیا قصور تھا پھر؟ تو اگر ایسی ہی کوئی بات ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کے جو ہے نا وہ بہت سے سیاسی رہنما ہیں جن کو برخاست کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر ایک نے الگ الگ بیان دیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل جو ہے، جو ایون شوکت خانم سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے الگ بیان دیا ہے، جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں انہوں نے الگ بیان دیا ہے، پھر اس کے علاوہ فواد چودھری نے الگ بیان دیا ہے، عمران اسماعیل نے الگ بیان دیا ہے۔ تو جن کے بیانات میں تضاد ہے اس کی وجہ سے بھی تو ابہام پیدا ہوا ہے نا، تو پھر کیا ان سب کو برخاست کر دینا چاہیے؟ نہیں، یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی ہے، لیکن وہ پروفیشنل آدمی تھا نا، اس کی ڈیوٹی ہی اس لیے تھی کہ اس نے فرسٹ ایڈ دینی ہے، اور وہ فرسٹ ایڈ اگر پالیٹکس پروفیشن نہیں ہے تو پھر یہ تنخواہیں کس بات کی لیتے ہیں؟ اگر یہ صرف عوامی خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تنخواہ اور مراد کس بات کی لیتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں پھر وہی رضوان تک محدود رہوں گا۔ دیکھیے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی جاب چلی گئی ہے اور سنا ہے کہ ان کو پچھلی تنخواہ بھی نہیں دی گئی، تو اگر ان کی جاب چلی گئی ہے تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فیملی کیسے سروائیو کرے گی نا۔ وہ شریف آدمی تھا، اس کی ڈیوٹی پتہ نہیں، وہ پی ٹی آئی کا سب سے عاشق ہی بڑا ہی عاشق ہو، لیکن معصومیت کے اندر ان کے منہ سے سچ نکل گیا، اور سچ جو تھا وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کا جتنا بھی نریٹو وہ بلڈ کر رہے تھے اس کے اوپر اس کا بیڑا غرق کر گیا۔ تو یوں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے بیان کے ساتھ لگا نہیں کھاتی، پھر تو ان کو بھی پارٹی سے فارغ کیا جانا چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بہرحال یہ تو آرگومنٹ برائے آرگومنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو قہر ہے، یہ جو جبر و استبداد ہے ایک غریب آدمی کے اوپر، اس کے خلاف ہمیں بینگ اے میڈیا آواز ریز کرنی چاہیے۔ تو پھر یہ وہ کون سے حالات ہیں کہ زمان پارک کو جو ہے نا وہ ایک بنکر کی شکل دی جا رہی ہے اور اس کے گرد اتنی حفاظتی دیواریں جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی؟ دیکھیں، عمران صاحب جو ہیں وہ ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے تھے اپنی مرضی کی، اس کے اندر 3 لوگوں کو نامزد کرنا چاہ رہے تھے۔ قانون بھی یہی کہتا ہے، میری بھی یہی رائے ہے کہ یہ ایف آئی آر ان کی اس کے مطابق درج ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ بات انہوں نے واقعے کے تیسرے روز کہی ہے۔ پہلے روز کچھ نہیں کہا انہوں نے، دوسرے روز کچھ نہیں کہا، تیسرے روز انہوں نے مطالبہ کیا۔ اس دوران پولیس جو تھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہی اور وہ تمام ثبوت ضائع ہو گئے۔ اب صرف ہمارے پاس ویژول ثبوت ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں تصویری ثبوت ہیں، لیکن فزیکل ثبوت کے اگر موقع کے اوپر اب عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے نا کہ فورینزک کروایا ہے ہم نے۔ اب دیکھیے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور جو بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے مطابق سرکاری ملازم بیان نہیں دے رہا، بھلے وہ فورینزک کا ہے، بھلے وہ 1122 کا ہے، بھلے وہ پولیس کا ہے، اس کا حشر وہی ہو رہا ہے جو فیصل شاہکار صاحب کا ہو رہا ہے۔ فیصل شاہکار جو ہیں وہ ایڈوائزر بن کے جا رہے تھے، پنجاب کے جو آئی جی ہیں وہ اقوام متحدہ کے ایڈوائزر بن کے جا رہے تھے، ان کے خلاف خط لکھ دیا ہے کہ ان کو ایڈوائزر کے طور پہ نہ لیا جائے۔ یہ دیکھیے یہ ملک کو کہاں کہاں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اب اگر جو بھی ان سے تعاون نہیں کر رہا اس کو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ رضوان کی نوکری چلی گئی، فیصل شاہکار کی اگلی اسائنمنٹ چلی گئی۔ اگر یہ لیٹر پہنچ جاتا ہے وہاں پہ، اور وہ جو اینڈریو گوردس صاحب جو بھی ہیں وہ اگر یا ان کا سٹاف اس کو کنسیڈر کر لیتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوں گے۔ اگرچہ میرا خیال ہے کہ یہ افیکٹو نہیں ہوگا، کیونکہ فیڈرل پولیس سروس جو ہے وہ وفاق سے خط جائے گا تو اس کو انٹرٹین کرے گی، یہ پنجاب حکومت کا لیٹر انٹرٹین نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت کے زیر نگرانی جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ بڑی مشکوک، ون سائیڈڈ ہے، ہم اس کو نہیں مان سکتے آنکھیں بند کر کے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے، فرض کریں انہوں نے کہا کہ یہ 3 لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے، تو وہ ایف آئی آر ہو جانی چاہیے تھی، یہ میری بھی رائے ہے۔ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جو ان کی ایف آئی آر درج ہو جانی چاہیے تھی، اسی طرح سے جس طرح سے کسی بھی عام بندے کی ایف آئی آر ہے۔ لیکن یہاں پہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو الہی ہیں، جو اتحادی ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آڑے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک فوجی افسر جو ہیں ان کا نام اس ایف آئی آر میں نہیں جانے دیں گے۔ اب پرویز الہی صاحب کو ان فوجی افسر سے کیا محبت ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں یا کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی۔
اب یہ پیورلی دو اتحادیوں کا آپس کا مسئلہ تھا، ان کا کانفلکٹ تھا، ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا۔ اس کے جواب کے اندر عمران صاحب نے پنجاب کے صوبے کو گالیاں دیں، وفاق کو گالیاں دیں، اور جناب پورے نظام کی بیڑا غرق کیا۔ بھئی آپ کا اور چودھری پرویز لائی کا مسئلہ ہے، چودھری پرویز لائی کو نے روکا تھا آئی جی کو، آئی جی نے یہ بات جا کے سپریم کورٹ میں بتا دی، تو عدالت نے کہا کہ لیکن ایف آئی آر تو درج ہونی ہے، تو جو عدالت نے آپ کو قانون کہتا ہے وہ قانون کے مطابق کیجئے۔ تو انہوں نے پکڑ کے ایف آئی آر درج کر دی۔ اس سے لگتا ہے کہ اس سے پہلے 3 لوگ جو تھے وہ اس خونی کنٹینر کی زد میں آئے، جن میں صدف نعیم بھی شامل تھی، اس کی کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ تو اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہے پولیس کو کہ آپ نے اس کنٹینر کے نیچے آ کے جتنے بھی لوگ مارے جائیں ان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں کرنی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کوئی فیئر انویسٹیگیشن ہو پائے گی۔ اس صورت کے اندر جو ہے سوال آپ نے پتہ نہیں کیا کیا تھا، میں بہت دور نکل گیا۔ اس صورت کے اندر زمان پارک کے گرد جو حفاظتی دیوار بنا اس صورت کے اندر بالکل زمان پارک، اس صورت کے اندر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے پنجاب کی پولیس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کے پی کے پولیس کمانڈو طلب کر لیے ہیں۔ قانون کے تحت وہ کمانڈوز پنجاب کے اندر آپریٹ نہیں کر سکتے، یہ انلیگل ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ انہیں اگر کسی کو سیکیورٹی پنجاب میں چاہیے تو انہیں پنجاب پولیس کے کمانڈوز لینا پڑیں گے، لیکن انہوں نے پنجاب پولیس کے کمانڈوز لینے سے انکار کر دیا۔ یہ صوبائی نفریت پھیلا رہا ہے، یہ صوبائی نفرت پھیلا رہا ہے یہ شخص عمران احمد خان نیازی۔ یعنی اب یہ پروپیگنڈا کرے گا کہ ایک پختون کو پنجاب کے اندر جان کا خطرہ ہے۔ اتنا تو پرویز خٹک بھی نہیں کرتا بھائی جتنا عمران احمد خان نیازی نے شروع کر دیا ہے۔ اتنا تو شیر پاؤ نہیں کیا کرتا تھا کہ وہاں سے اپنے کمانڈوز لے کے آئے اور وردی میں لے کے آئے۔ اگر کوئی لاتا بھی ہے تو وہ انڈکلیئرڈ لاتا ہے، بغیر وردی کے لاتا ہے، اپنے گارڈ جو ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ انہوں نے لے آئے ہیں، اور 17,000 گنی بیگز جو ریت کے بھرے ہوئے ہیں، لگتا پورا راوی خالی کر دیا انہوں نے، جو ریت کے بھرے ہوئے ہیں وہ زمان پارک میں ان کے گھر کے ارد گرد لگا دیے گئے ہیں۔ اب میں نے پوری کیلکولیشن کی ہے، وہ 17,100 تو لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 17,000 نہیں لگ سکتے، تو لہذا بل 17,000 کا ہی چارج کریں گے، لگائیں گے وہ 1700۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کی نظر جو ہے وہ قومی خزانے پہ ہے۔ یہ صوبائی منافرتوں کو ہوا نہ دی جائے، یہ ایسا آگ ہے جو آپ کے دامن کو بھی پہنچے گی۔ پہلے جنہوں نے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی بریگیڈ لانچ کی تھی، ان کے گھروں تک تو گالم گلوچ پہنچ گئی نا، اور ان کے بیٹیوں تک تو وہ آگ پہنچ گئی۔ تو یہ عمران صاحب کے گھر تک بھی آگ آئے گی، آپ بے فکر رہیے۔ یہ جو منافرت پھیلا رہے ہیں، تو مطلب کہ میں نے وہ نجومی بابا سے جب یہ کہا کہ دیکھیے 15 تاریخ کا آپ کا وعدہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، انہوں نے کہا دیکھو میں نے 15 تاریخ بہت قریب آ گئی۔ ہاں، میں نے کہنے لگے 15 تاریخ سے میں نے آپ سے کہا تھا آغاز ہوگا، تو 15 تاریخ میں ابھی 4 دن باقی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کہنے لگے لیکن یہ دیکھیں نا، وہ گھر میں تو محدود ہو گیا ہے نا، قید کی تو بات، آدھی ایک قید کی بات تو پوری ہو گئی۔ میں نے کہا جی یہ کون سی قید ہے، وہ گھر میں بیٹھا، ان کی آدھی بات پوری ہو گئی ہے، باقی آدھی وہ جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ساتھ انٹریکشن والی ہے کہ ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکے گا، وہ رہتی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے وہ تو سوشل میڈیا کے اوپر تقاریر کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 15 سے لے کے آپ 15 کے بعد آپ ریورس کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر لیجئے گا، دیکھیے گا کہ یہ کتنی جلدی ہوتا ہے۔ اگلی میری میٹنگ جو ہے وہ ان کے ساتھ 18 کو ہے، تو اب دیکھیں 18 تک کیا ہوتا ہے، وہ شرط جیتتے ہیں یا میں جیتتا ہوں۔ ٹھیک، چلے اس کے بارے میں بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور اپڈیٹ کریں گے، کیونکہ اب تو باقی سب کو بھی انتظار ہے کہ آپ کی شرط کا بنتا کیا ہے۔ لیکن جاتے جاتے ایک اور اہم سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ محمد بن سلمان، جن کا دورہ پاکستان کے لیے بہت اہم تھا، پاکستانی معیشت کے لیے سننے میں آیا تھا کہ بہت اہم ہے اور اس سے بہت سی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ دورہ جو ہے وہ ملتوی ہونے کا خدشہ ہے، تو آپ کے پاس اس حوالے سے کیا رپورٹ ہے سر؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے جب اپنی سوشل میڈیا کی پوری بریگیڈ تیار کی تو انہوں نے اپنے لوگ جو تھے وہ اینکرز کے نام کے اوپر جو تھے وہ مختلف جگہوں پہ گھسائے، کچھ نیوز کاسٹرز کو اینکر ایلیویٹ کیا اس وجہ سے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اب وہ ان کو کچھ لوگ جو تھے وہ اینکر بننے کے اہل بھی نہیں تھے،
لیکن ان کو بلا کے تو یہاں پہ کھڑا کیا گیا ٹی وی سکرینوں کے اوپر. اب وہ بہت بڑے بڑے مانسٹر بن چکے ہیں اور کئی ملین ان کی فالوئنگ ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ ایک ڈیزائن کے تحت روزانہ ایک جعلی خبر چھوڑتے ہیں, ایک یا دو, اور پھر اس کے اوپر شام کو پروگرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور یوں ایک مائنڈ میک اپ کرتے ہیں. جس طرح کل انہوں نے یہ خبر پھیلائی کہ جناب جو ہے وہ لسٹ کے اندر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کا نام شامل نہیں ہوگا, یہ ایک پھیلائی, پھر اس کو پھیلایا, مطلب اس کو پروپیگیٹ کیا, کوئی 4-5 جگہوں کے اس کے اوپر پروگرام بھی ہو گئے, تو وہ لوگوں کے ذہن کے اندر پوری طرح راسخ ہو گیا کہ جناب ہو سکتا ہے ان کا نام ڈراپ ہو جائے. جیسے میں ابھی بیٹھا یہ پروگرام کرنے بیٹھا ہوں تو ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے جو اینکر ہیں انہوں نے یہ بات پھیلائی, ٹویٹ کر دی کہ جناب MBS کا دورہ کینسل پوسٹ پون ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ان کی پوسٹ پونمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی معیشت افورڈ نہیں کرتی اور بہت برا امپریشن جائے گا اور موجودہ حکومت کی ویکنس کا اظہار ہوگا. اکنامک وائبلٹی کو تو چھوڑیں, لیکن پاکستان کی حکومت کے بارے میں بہت بڑے کوسچن مارک لگ جائیں گے. تو یہ سارا کچھ کرنا ہے. ابھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے, ابھی میں آپ کو فیوچر کا بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے سرپرائز دینا ہے اور 80,000 کے قریب لوگ انہوں نے لا کے اسلام آباد کے اندر جو ہیں وہ چھپا دیے ہیں, جو ایک دم باہر نکل آئیں گے. اسلام آباد کی آبادی جو ہے, میرا خیال ہے, میرے ذاتی مبلغ علم کے مطابق وہ 1 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے. 1 ملین آبادی کے اندر اگر آپ 10% بندے یعنی کہ 80,000 1 لاکھ ہی ہو گیا نا, وہ اور ڈال دیتے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہو سکتے. وہ نظر آتے ہیں, باقاعدہ محسوس ہوتے ہیں, گلی محلوں کے اندر بھی محسوس ہوتے ہیں. اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں ہے وہاں پہ فارم ہاؤسز کے اندر کہ 80,000 بندہ لا کے وہاں پہ چھپا دیا جائے جس نے کہ عمران خان صاحب کی ایک کال پہ نکل آنا ہو. تو یہ وہ دیکھیے ٹیکنیکلی بھی, اور جو وہاں پہ اسلام آباد پولیس جو نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, پچھلے دنوں نے چھاپے واپے بھی مارے ہیں. یہ اسلام آباد کے ارد گرد جو نئی ہاؤسنگ اسکیمیں نہیں بن رہی موٹر وے کے ساتھ ساتھ, وہاں پہ انہوں نے چھاپے بھی مارے ہیں. جہاں پہ یہ علی امین گنڈا پور نے حملے کے لیے اسلحہ منگوایا تھا کسی سے, اس جگہوں کے اوپر, جی بالکل, وہ ان کی آڈیو لیک جو ہے وہ جی آڈیو لیک سب کے سامنے ہے, وہاں پہ چھاپے واپے مار کے انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے. تو لیکن یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں, یہ باقاعدہ آرگنائزڈ سمیرنگ کیمپین کی جاتی ہے, پروپیگنڈا کیمپین کی جاتی ہے تاکہ مخالف فریق کا جو سپرٹ ہے اس کو توڑا جائے, اس کو ڈاؤن کیا جائے. ہمیں ایز اے میڈیا پریکٹیشنر بھی اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی بھی بندہ ان کے ذریعے اپنے الٹیریئر موٹو کے لیے کوئی بھی جعلی بات پھیلا سکتا ہے. اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. میں تو بس یہی کہوں گا, یہ جو آپ نے سوال کیا یہ پروپیگنڈا کیمپین ہے. ہمیں نہ صرف کہ PTI کے ٹرولز سے آگاہ رہنا ہے بلکہ اپنے کولیگز سے بھی آگاہ رہتا ہے جن کی لائلٹیز جو ہیں وہ پیور ہیں PTI کے لیے, اور انہوں نے کبھی اس کو چھپایا بھی نہیں ہے. وہ اس کمپین کا حصہ ہیں. ہمیں اس کمپین سے بچنا ہے, نہ صرف خود بچنا ہے بلکہ اپنے ویورز کو بھی بچانا ہے, اپنے فالوورز کو بھی بچانا ہے اور اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے. جی بالکل, اللہ کرے کہ ہم پاکستان کے مخالف کوئی بھی کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس سے سب محفوظ رہیں, اور اسی دعا کے ساتھ جو ہے آج کے بلاگ کا اختتام کریں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.